روشن ٹی وی کے معزز سامعین السلام علیکم۔ معزز دوستو، تاریخی اسلام میں آپ نے بہت سے اقوام پر عذاب الہی کے بارے میں سنا ہوگا۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو یہود پر اللہ کے عذاب کے شکل میں نازل ہوا اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ معزز سامعین، جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتہ کا دن محترم تھا، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم اذان تک وہ دنیاوی کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہو۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ اس حکم سے علیحدہ ہے کیونکہ ان پر جمعہ کی نماز فرض نہیں۔ لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان ساری دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص کر شکار کرنا سخت جرم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت بحر قلزم کے کنارے شہر ایلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ تھی کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یا تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں یہ سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی تدبیر سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر ان عقل مندوں نے یہ بہانہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد بہت سے گہرے غار کھود دیے جائے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دے۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑوں میں آ جائے، اور اتوار کے دن ان گڑوں سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خوب کھائی اور فروخت کی، جس سے یہ بہت مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئی، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی، اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری تھی۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحت کو نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے بنا دیے اور کہا ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کیونکہ ہم پر عذاب آ جائے گا۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا کہ اے بے وقوفو، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسی کوئی ہرن کو جال میں پانس لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ عرض یہ کہ ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممانعت ہے، نہ کہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم پر عذاب کیوں نہیں آتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا، اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے، یا جوان لوگ بندر اور بوڑھی لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس باقی رہی مگر ان کی قوت گویائی جاتی رہی اور جسموں سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلہ سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو ان کے رخساروں پر بہتے تھے۔ اس حال پر ان کے 3 روز گزر گئے اور سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہے، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دنوں سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔